جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ دو سیشنز اس کے ہوئے، ایک ہی اجلاس کے دو سیشنز۔ پہلا سیشن جمعے کے روز ہوا اور پھر دوسرا اور آخری سیشن گزشتہ روز، اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی ایشو کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹس بھی کیے اس حوالے سے، اور بنیادی طور پہ دو پوائنٹس سے جن پہ ڈسکشن ہوئی اور جن پہ فیصلے لیے گئے۔ پہلا تو تھا دہشت گردی، وائلنس جو پاکستان میں پچھلے 7-8 ماہ میں، جس میں تقریباً 50 سے 52% اضافہ ہوا ہے، کہ ہم پاکستان کی جو سرزمین ہے کسی کو بھی یہ نہیں کرنے دیں گے، جو گورنمنٹ کی رٹ ہے، اور ہر وہ جو ہے میجر لیا جائے گا کہ وائلنس کو، اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وائلنس کو ختم کیا جائے، کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی بہت انوالوڈ رہی ہے مختلف انسیڈنٹس میں، اور پھر بلوچستان میں بھی خاص طور پہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اکانومی کے بارے میں، ہاؤ ٹو ریوائیو دا اکانومی، یہ بھی زیر بحث آیا۔ جہاں تک وائلنس، دہشت گردی کی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اور اس اجلاس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور خاص طور پہ جو انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے تھے یا بنائے گئے تھے، لائک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہر پروونس میں، وہ فعال طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے، اور ان کے لیے فنڈز بھی نہیں ہیں، اور تو یہ اب کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو ہے ہر پروونس اور جو سینٹر فیڈریشن مل کے یہ سارے کام کرے، فیڈرل گورنمنٹ۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح یہ معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں حکومت، کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، اور اس پہ آپ کمپلیسنٹ بھی نہیں ہو سکتے، اور کیجول اپروچ بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی ایک ایسا مانسٹر ہے جس کو ہم نے دبانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہم نے کی تھی جب ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جب سے ٹی ٹی پی شاید 2006 سے بنی، اس وقت سے لے کر آج تک ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ کبھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، پھر سیز فائر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، پھر سوات میں ہم نے دیکھا جو بھی معاملات ہوئے ہوئی ہمارے سامنے ہیں، اور پھر یہی ٹی ٹی پی کے لوگ جب ہم نے ضرب عضب آپریشن کیا 2014 کے واقعے کے بعد، اے پی ایس کے واقعے کے بعد، تو پھر یہ ٹی ٹی پی کے چونکہ بہت سے ان کے جو لوگ تھے وہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے مل کر کام کیا فورن آکوپیشن کے خلاف، تو اب ایک لحاظ سے جو افغانستان کے طالبان ہیں دے آر بیہولڈن ٹو دیم، اور پھر جو روایات اس علاقے کی ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں۔ تو ابھی کل گزشتہ روز بلکہ جو سہیل شاہین ہے اسپوکس پرسن طالبان حکومت کے، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یا ان کی حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تاکہ سیز فائر ایگریمنٹ دوبارہ ہو جائے۔ تو میں تو پہلے تو مجھے سہیل شاہین صاحب کے جو اس بیان سے پہ اعتراض ہے، کیونکہ اگر ہم کابل حکومت سے یہ کہیں کہ آپ جی ذرا مذاکرات کریں القاعدہ سے یا آئی ایس کے جو ہے آئی ایس خراسان سے، یا اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں دہشت گرد تنظیمیں، یا فار دیٹ میٹر افغانستان کے اندر جو نیشنل جو ریزسٹنس فرنٹ ہے ان سے آپ بات چیت کریں، تو وہ بھی آپ نہیں کرتے کجا، اور ہمیں آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کریں۔ میرے تو خیال میں اب یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، ہمیں ٹی ٹی پی وغیرہ سے کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اب ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ وہ اگر چلے جاتے ہیں افغانستان، وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس اگر ان کی ہیں، تو پھر جس طرح ملا محمد یعقوب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس قسم کی ہمارے ہاں پبلک اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک ایکشن لیں گے، وہاں پہ اٹیک کریں گے، ٹارگٹ جو بھی ہیں ہمارے ٹی ٹی پی کے وہاں ہم ٹارگٹ کریں گے، تو یہ بیانات تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو ملا محمد یعقوب نے یہی تجویز کیا ہے کہ یہ تو جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے اس قسم کے اٹیک کریں،
لیکن اگر پاکستان کے کوئی کنسرنز ہیں تو اور پاکستان کے کوئی خدشات ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ڈسکس کریں، نیگوشیٹ کریں، ہم پاکستان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بیان بالکل درست ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی رادر دین کہ وی ایشو سچ اسٹیٹمنٹس in my view ill considered statements, we should try to settle these issues diplomatically or through negotiations with افغانستان۔ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کریں، لیکن جہاں تک افغانستان کے طالبان کی بات ہے یا کابل کی حکومت کی بات ہے، ان کے ساتھ تو ہمارا ایک چینل آف کمیونیکیشن اوپن رہنا چاہیے۔ گو کہ اس وقت ہمارا سفارت خانہ بھی اس طرح نہیں آپریٹ کر رہا، اس وقت جو ایک ہمارے وہاں جو شارجہ افیئرز تھے ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت نہ کر سکیں، اور یہ معاملات قابو میں آ سکتے ہیں تھوڑی سی اگر ہم سوفسٹیکیشن دکھائیں۔ ہمارے ہاں وہ سوفسٹیکیشن انفارچونیٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہو رہے ہیں۔ تو باقی جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیکٹا وغیرہ اور بھی جو ادارے ہیں ان کو بھی فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک اکانومی کی بات ہے، اوبیسلی وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں۔ حکومت ابھی بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے، پورے اعتماد ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، حالانکہ چیلنجز آر ہیومنگس اینڈ ون ڈزنٹ ریئلی نو ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس موراس جو ہم نے اکنامک سچویشن اپنے لیے کریٹ کی ہے۔ کیونکہ سارے جو اکانومسٹ ہیں جن کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، جو پاکستان کے جانے پہچانے نام ہیں، وہ تو بڑی بلیک پکچر پینٹ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے بہرحال خاص طور پہ فائنانس منسٹر از ویری آپٹیمسٹک، اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیفالٹ والی پوزیشن نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح حکومت اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکالتی ہے۔ ایک ضمنی سی بات کر لوں، جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو جو تصاویر آئیں تو اس میں میری ایک تجویز ہے، اگر اس پہ عمل کر دیا جائے، جس طرف لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ساری فوجی قیادت، اگر لیفٹ ہینڈ پہ شروع میں اگر ڈیفنس منسٹر کو بٹھا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے یہی لگے گا کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے دے آر ورکنگ ود دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ ہم ان کو الگ الگ بٹھا دیتے ہیں، سویلین اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ملٹری کے سارے لوگ دوسری سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ وی آر آن دا سیم پیج، یہ جو بیانیہ اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی الگ الگ گورنمنٹس نہیں ہیں کہ وی آر آن دا سیم پیج۔ تو یہ ایک میری تجویز تھی، اس سے یہ محسوس ہوگا کہ جو آرم فورسز ہیں یا وہ سویلین سیٹ اپ کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔